اس سے تو واقعہ لکھا ہے کہ ایک مسلمان بیمار ہے اور ایک یہودی دوسرے مقام پر بیمار تھا۔ مسلمان کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ میں زیتون کا تیل پیوں، یہ دل میں آ کہ زیتون کا تیل پیوں، اور دونوں بستر مرگ پر ہے، مرنے کا وقت ہے، زیتون کا تیل پینے کو جی چاہا۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں زیتون تو مستقل ایک سالن تھا، مستقل ایک بھاجی تھی، اور آج کل تو ہم زیتون کو بھاجی سمجھتے نہیں ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سرکہ یا زیتون ہے تو وہ سالن سے خالی نہیں ہے، سالن ہے۔ تو کبھی کبھی زیتون کے ساتھ بھی روٹی کھایا کرو، گرم گرم روٹی بنا کے اوپر زیتون مل لیا، سنت سمجھ کے وہ روٹی کھاؤ، کھانے کا لطف ہی اپنا ہے۔ کبھی بھی سرکے کے ساتھ روٹی کھاؤ، کیونکہ یہ مستقل سالن ہے، اور زیتون کے فوائد سبحان اللہ۔ اب وہ مسلمان مومن کے دل میں خیال آتا ہے کہ کاش مجھے یہ زیتون کا تیل مل جائے تو میں وہ پیوں، دل کر رہا ہے۔ گھر میں شیشی موجود ہے تاک میں، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے کو حکم دیا اس کے گھر میں وہ زیتون کی شیشی موجود ہے، اس کو گرا کے توڑ دو۔ فرشتہ گیا، ظاہر تدبیر امور ملائکہ کرتے ہیں، فرشتے نے آ کے گرا دیا، وہ زیتون تھا وہ بھی گر گیا ضائع۔ اب وہ بڑا دکھ ہو، زیتون تھا وہ بھی گر گیا جی، اب اس کو اور تکلیف، او ہو زیتون نکل۔ ادھر یہودی وہ بھی بستر مرگ پر ہے، اس کے دل کے اندر یہ بات ہے کہ یار مچھلی کھانے کو دل کر رہا، مچھلی کے کباب مل جائیں مچھلی کھاؤں۔ ظاہر بیماری میں انسان کی طبیعت کچی پکی ہوتی تو بڑی چیزوں کو دل کرتا ہے، یار فلاں چیز کھلا دو، فلاں کھلا دو۔ وہ الگ بات ہے کہ ڈاکٹر کہہ دے نہیں 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 نہیں، بالکل قریب نہیں جانا، ولا تقربا حاضی شجرۃ فتکونا من الظالمین، اب بیچارہ کھاتا نہیں۔ اب اس کے دل میں آ کہ مچھلی کھاؤں۔ اب اس کے جو گھر کے پیچھے تالاب ہے، اس تالاب میں مچھلی نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں تو اس کا روانی بنگلہ دیش میں آپ جائیں تقریباً ہر گھر کے پیچھے تالاب ہو تو اس پہ مچھلی ہوتی ہے، ضرورت پڑنے پہ وہاں سے مچھلی پکڑی اور کھلا دی۔ ہم جب بنگلہ دیش گئے تو بہت ہر گھر کے پیچھے تالاب اکثر دیکھا، وہاں مچھلیاں۔ اب وہ گھر کا تالاب میں مچھلی نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے کو حکم دیا کہ اس کے تالاب کے اندر مچھلی ڈال دو، دریا سے مچھلی اٹھا کے اس کے تالاب میں ڈال دی۔ اب گھر والوں نے کہا کہ اچھا مریض کی خواہش ہے مچھلی اور تالاب میں مچھلی ہے نہیں، چلو دیکھے تو صحیح، دیکھو تو مچھلی نظر آئی، جب مچھلی پکڑ لی اور پکڑ کے بھون کے تک کباب کھلا دیا اس کو۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ملائکہ جب احکام لے کے اترتے ہیں تو آسمان دنیا پر آ کر مذاکرہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کہا تمہیں کیا حکم ملا، مجھے یہ حکم ملا، تمہیں کیا ملا، یہ ملا، تو آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں اس بات کا۔ اچھا اسی مذاکرے کے وقت ہی جو دنیا میں نجومی اور کاہن جو بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے شیاطین پال رکھے ہوتے ہیں، وہ بھیجتے ہیں اوپر، اور وہ بالکل آسمان کے کناروں پہ جا کے کان لگاتے ہیں۔ اب وہ آسمان دنیا کے اوپر وہ جب مذاکرہ کرتے ہیں تو ان کے کان میں کوئی بات پڑ جاتی ہے، وہ سنتے ہیں، اوہ اچھا فلاں بندے کے بارے میں یہ ہو رہا ہے، یہ کہہ کے ایک بات لے کے بھاگتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا ایک بات اچک کے بھاگتے ہو، جا کے اپنے کاہن کو بتاتے ہیں وہ فلاں کے بارے میں تو ہو رہا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا کل مثلا۔ اب وہ جو نجومی اس کے ساتھ فرمایا 99 جھوٹ ملا کے پوری ایک تیار کر کے اس بندے سے کہتا ہے بھائی تیرا کل ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے، فرمایا 99 جھوٹ ملا کے ایک سچ۔ اب وہ ایک سچ کل کو صحیح ہو جاتا ہے کیونکہ وہ فرشتوں نے سے جو اچک لیا تھا شیاطین نے، تو اس کاہن کے اوپر لوگوں کا ایمان پختہ ہونے لگتا ہے کہ یار یہ تو بڑی سچی باتیں کرتا ہے، ایکسیڈنٹ کا کہا تھا یار ہو گیا۔ لیکن اتنے نالائق ہیں لوگ کہ یہ کفر اور شرک کی وجہ سے اس کی نگاہ 99 جھوٹوں پہ نہیں جاتی، اس ایک چیز کو پکڑ لیتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے تو یہ شیاطین وہیں سے ہی چیزیں اچکتے ہیں۔ اسی کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تو شہاب ثاقب جو فرشتے جو ستارہ مارتے ہیں، اس شیطان کو شیطان نیچے بھاگتے ہیں، ان کو اوپر تک داخلہ جو اس کے بعد ممنوع ہو گیا تھا، تبھی شیاطین پریشان ہوئے تھے کہ یار کون سا پیغمبر آ گیا، کون سی تبدیلی آ گئی کہ ہمارا اوپر داخلہ بند ہو گیا ہے، اوپر جاتے تو ملائکہ ہماری پٹائی کرتے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ پھر وہ پوری تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ عرب کے اندر ایک نبی آ گئے ہیں اور وہ نبی آخر زمان جو ہے وہ نبوت کا انہوں نے دعویٰ کیا۔ خیر یہ ضمناً میں نے ایک بات بتائی، تو خیر ملائکہ جو ہے وہ آ کر مذاکرہ کرتے ہیں، تو ملائکہ نے کہا یار یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ اللہ کا مومن بندہ پیارا نیک، اللہ نے ان کے گھر کا زیتون گروا دیا، اور یہ جو یہودی بدبخت یہ اللہ کے رسول کا دشمن، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی مچھلی پہنچوا دی۔
یار یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اب یہ گفتگو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دانا بینا ہے، سن رہے ہیں کہ کنفیوژن کریٹ ہو گیا ہے، آپس میں بات کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو بلایا، کہا کہ کیا بات کر رہے تھے؟ وہ کہ رب ذوالجلال یہ ہمیں یہ عقدہ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ مومن بندہ اس کی خواہش تھی، وہ زیتون آپ نے گروا دیا، اور وہ تو اللہ رسول کا دشمن، آپ نے اس کے لیے باقاعدہ اہتمام سے مچھلی اس کے تالاب میں ڈلوائی، معاملہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے، ایک میرا مومن بندہ ہے، دوسرا میرا دشمن ہے، اور اس وقت بستر مرگ پر ہیں، اور مرنے کے بعد میرے پاس پیش ہونے والے ہیں. جب میں نے ان کا زندگی کا کتاب نامہ دیکھا تو وہ مومن بندہ جو ہے اس کے کتاب نامے میں میں نے اس کی نیکیوں کی وجہ سے، تکلیفوں کی وجہ سے میں نے سارے گناہ ساتھ ساتھ مٹاتا رہا ہوں، یہاں تک کہ ایک گناہ بھی باقی ہے. ایک گناہ باقی تھا تو سوچ رہا تھا کہ یہ کون سا عدالتی کاروائی، ضابطے کی کاروائی کے مطابق میں اس کا ایک گناہ کیسے معاف کروں. دیکھو اللہ اپنی رحمت سے معاف کرنا چاہے کر دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی سنتیں ہیں، ضابطے ہیں، اصول ہیں کہ ضابطے کی کاروائی کوئی ایسی اس کی کوئی نیکی مجھے مل جائے جس سے میں اس کا گناہ مٹا دوں، یا اس کو کوئی ایسی تکلیف پہنچی جس سے وہ گناہ مٹے. تو بظاہر اس کے کتاب نام میں کچھ نظر نہیں آیا. تو جیسے اس نے یہ خواہش کی کہ مجھے زیتون کا تیل پینا ہے، تو میں نے کہا یہ بہترین موقع ہے اس کی تکلیف پہنچانے کا. یہ زیتون نہ پیے گا، نہیں ملے گی چیز، اس کو تکلیف ہوگی، اس تکلیف کے نتیجے میں اس کی گناہ کو مٹا دوں گا. اللہ اکبر. تو میں نے اس تکلیف دے کے اس کے گناہ کو مٹا دیا. مقصد یہ تھا کہ وہ ایک گناہ جو اس کی گردن پر تھا وہ بھی مٹ جانے کے بعد اب یہ جب میرے پاس آئے گا تو پاک صاف ہو کر میرے پاس جب آئے گا تو آتے میں اس کو آغوش میں لے کے اس کے لیے جنتوں کے فیصلے کر دوں گا. اور دوسرا جو اللہ رسول کا جو دشمن، فرمایا کہ اس نے دنیا میں نیکیاں کی، ویلفیئر کے کام، ظاہر کے کفار ویلفیئر کے سسٹم کرتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں، یتیموں بیواؤں کے لیے کرتے ہیں بہت نیکیاں. اسے جو نیکیاں کی ہیں فرمایا کہ میں اس کے کتاب نامے کو دیکھ کر اس کی ہر نیکی کا بدلہ دنیا میں نے اس کو دولت کی شکل میں، عہدے کی شکل میں، شہرت کی شکل میں دے دیا. لیکن ایک نیکی اس کی باقی تھی، اس نیکی کا بدلہ ابھی تک دینا باقی تھا. تو میں نے جب اس کے کتاب نامے کو دیکھا اب اس کا بدلہ کیسے دوں، کیونکہ میرے پاس ہی آنے والا ہے. تو اس کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ مچھلی کھاؤں. تو اللہ تبارک و تعالی فرمایا کہ میں نے سوچا بہترین موقع ہے، میں نے اس کی نیکی کے بدلے میں دنیا میں اس کو مچھلی کھلا دی، اس کی من مرضی کی جو خوراک تھی اس کو کھلا دی. اب یہ جب میرے پاس آئے گا تو گناہوں میں لت پت ہو کر آئے گا. اب اس کا کوئی احسان میری گردن پر نہیں ہے کہ میں اس کو دیکھ کر اس کو سزا نہ دے سکوں، اس لیے اب میرے سامنے آئے گا تو اس کے گناہوں پر پکڑ کر کے جہنم رسید کر دوں گا. اب دیکھو حقیقت کیا نکلی، بظاہر تصویر کیا ہے، پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں کیا ہیں کہ نیکی کرنے والے تکلیف میں ہیں. مسلمان تکلیف میں نظر آتا ہے لیکن کافر مزے اڑاتا نظر آتا ہے. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کے ایمان و یقین اور اس کی عبادت و اطاعت کا بدلہ آخرت کے لیے رکھا. دنیا میں اس کو بدلہ نہیں ملتا. دنیا میں تو تقدیر کے قلم نے جو کچھ اس کے لیے لکھا ہے، دنیا میں جو اس کو رزق دیا جائے گا، اتنا علم دیا جائے گا، شقی یا سعید ہوگا، یہ ساری چیزیں جو تقدیر کے قلم نے لکھ دی اس کے مطابق یہ کرتا ہے. لیکن اس کی نیکیوں کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں عطا کرتے ہیں. لیکن بس اوقات ہوتا ہے کہ دیگ کے چاول چکھنے کے لیے 2-4 چمچ چکھا دیتے ہیں کہ ہاں ساری دیگ کا مزہ ایسے ہی ہے. تو کبھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک دنیا میں تھوڑا سا لطف دکھا دیتے ہیں، انسان مومن بندہ بھی راحت محسوس کرتا ہے کہ یا ماشاءاللہ. لیکن اصل بدلہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں رکھا ہے، دنیا میں بدلہ نہیں. اور تیسری بات یہ کہ گناہ جو ہے، گناہ وہ جتنا گناہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی اتنی ہی سزا دیتے ہیں، لیکن نیکی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی بڑھا کر دیتے ہیں، بڑھا کر دیتے ہیں. خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ نیکی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی مضاعف کر کے دیتے، بڑھا کے عطا کرتے ہیں. اور کتنا بڑھاتے ہیں؟ 10 گناہ سے لے کے 700 گناہ تک، 700 گناہ تک بڑھاتے ہیں. لیکن 2 نیکیاں ایسی ہیں، ان 2 نیکیوں کا بدلہ اللہ 700 گناہ سے بھی زیادہ بڑھاتے ہیں. اور کتنا بڑھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو ذکر نہیں کیا. یہ راز آخر میں کھلے گا کہ وہ کتنا بڑھاتے ہیں. وہ 2 نیکیاں کون سی ہے؟ ایک روزے کی نیکی اور دوسرے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نیکی. یہ 2 نیکیاں ایسی ہیں، ایسی ان نیکیوں کا بدلہ دنیا میں 10 گناہ سے شروع تو ہوتا ہے
لیکن 700 گنا سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. باقی تمام نیکیاں 700 گنا پر رک جاتی ہیں، لیکن ان کا بدلہ آگے سے آگے بڑھتا ہے.